مسیحی اتوار کو کیوں عبادت کرتے ہیں جبکہ ہفتہ یعنی سبت کو عبادت کرنا ضروری تھا؟ یسوع مکمل طور پر خدا اور مکمل طور پر انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بائبل میں مختلف کتابیں کیوں رکھتے ہیں؟ خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں؟ مسیحی تثلیث کیوں مانتے ہیں؟ کیا یہ تین خدا نہیں ہیں؟ کیا بائبل وقت کے ساتھ بدل چکی ہے یا اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جواب تو ہے۔ خالق ارض و سما کے پاک بزرگ اور قدرت والے نام میں معزز ناظرین، یک بار پھر خادم مسیح نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ امید واثق ہے کہ آپ کا وقت بہت اچھا اور خوشگوار گزر رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پروگرامز جو آپ جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے آپ کے زیور علم میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا اور بہتوں کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہوں گے۔ میرے پروگرام کا نام ہے جواب تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے تمام کے تمام پروگرامز جو اسی مین ٹاپک یعنی جواب تو ہے کہ انڈر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپ کے سوالات ہیں اور آپ کے ان سوالات کے جوابات ہیں۔ اور آپ میں سے کئی جو آج ہمارا یہ پروگرام پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی بڑا خوبصورت موقع ہے کہ اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج کیجئے یا ای میل کے ذریعہ ہم سے بات کیجئے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں، ہم ہر ممکن طریقے سے آپ کی معاونت کرنے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ مزید رابطے کے لیے میری ویب سائٹ ہے www.newlifeinstitute.org وزٹ کیجئے اور بے شمار مٹیریل آپ کی شخصی اور روحانی ترقی کے لیے میسر ہے۔ فائدہ اٹھائیے اور برکت پائیے۔ ہم جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن آپ کے انتہائی ممنون ہیں کہ سوال کرنے والوں اور میرے بیچ میں آپ ہب یعنی ایک چینل کا رول پلے کر رہے ہیں۔ میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے، خداوند کریم آپ کی حفاظت، آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کرے اور تمام تر ضروریات اس عظیم تر منسٹری کی خدا کے آسمانی یعنی الہی خزائن سے پوری ہوتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہر پروگرام میں ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اصل میں یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال زیادہ تر آپ کے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں، اور میں موقع محال کے مطابق جب ممکن ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج کے لیے جو سوال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کی نبوت کا مقصد کیا تھا؟ اوکے، سمجھ گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی نبوت کا مقصد کیا تھا؟ مجھے ذرا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے دیں تاکہ میرے مسیحی بھائی بھی اس سوال کو سن پائیں اور سمجھ پائیں۔ سوال یہ ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کی نبوت کا مقصد کیا تھا۔ اوکے، اب ہم آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے اس سوال کی تھوڑی سی تصحیح کرتا چلوں تاکہ یہ سوال ذرا پالش ہو جائے، ذرا اور بہتر لگے۔ ایک لحاظ سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ جب آپ لفظ نبوت استعمال کرتے ہیں تو نبوت نبی کرتا ہے۔ اوکے، میں یہ نہیں کہتا کہ خداوند یسوع مسیح ایک نبی نہیں تھے، نہ نہ نہ، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ نبی تھے، لیکن آپ نبی سے کہیں زیادہ بڑھ کر بھی تھے۔ اور جتنے میرے پروگرامز ہوئے ہیں، اگر آپ نے غور سے کان لگا کر سنا ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیوں کر منفرد ہیں، امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، اور کیوں وہ نرے نبی نہیں بلکہ نبی سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم عید تجسم المسیح تو منا رہے ہیں کہ وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، لیکن اس سب کچھ کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ یہ ہے وہ سوال جو میں بارہا بار بڑے قریب سے اس کا آپریشن کر کے، اس کی کھال اتار کر، صاف ستھرا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ویسا ہی صاف ستھرا جواب بھی آپ تک پہنچے۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، میں ایک حوالہ آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد کیجئے کہ یہ جو کتاب مقدس میرے ہاتھ میں ہے، عہد عتیق اور عہد جدید، یہ سارے کا سارا خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے یہ ملہم ہوا ہے، اور خدا نے مختلف شعبہ زندگی سے ایسے اشخاص کو چن کر الگ کر لیا جن کے ذریعہ سے یہ کلام احاطہ تحریر میں آیا اور آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں اس وقت وہ انجیل مقدس جو مقدس متی کی معرفت ملہم ہوئی ہے، اس انجیل کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہوں گا، اور یہ پہلا باب اور اس کی 21 آیت ہے، یعنی متی پہلا باب اور اس کی 21 آیت۔ یوں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں یوں کہا گیا کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ میں نے 2 بار یہ آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کے منگیتر کے طور پر تھے، اور آپ نے مقدسہ مریم کو اس وقت تک بحیثیت ایک بیوی کے نہیں سمجھا جب تک کہ منجی عالمین مسیح خداوند کی پیدائش ہو نہیں گئی۔ اوکے، اب جب نام کی باری آتی ہے تو ان دونوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا، یعنی مریم کے،
मुकद्दसा मरियम की बात कर रहा हूं। मरियम सिद्दीका, मरियम ताहिरा, उसके बेटा होगा और उसका नाम यस्सु रखना। और आगे क्या बात लिखी है बड़ी अहम है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। एक बात तो क्लियर है कि ये अपने लोग से मुराद यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, कि उन लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जैसा मैं अक्सर कहता चला आ रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहगार इंसान के लिए अपनी जान कलवरी की सलीब पर कुर्बान तो कर दी है, लेकिन इसका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली असर हमारी जिंदगी पर नहीं होता, जब तक कि हम शख्सी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल ना कर लें। आप जब आए तो आपने ऐलानिया कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं आया, किसी के लिए नहीं आया। और फिर जब इस्राएलियों में, यहूदियों में आपने प्रचार की, तबलीग की, मुनादी की, बहुतों ने आपको कबूल किया और बहुतों ने रद्द किया। और माबाद वो वक्त आया कि यूहन्ना 3:16 वाली बात अब पूरी हो कि खुदा ने सिर्फ यहूदियों से नहीं, दुनिया के लोगों से मोहब्बत रखी। इसलिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी यीशु मसीह खुदावन, कि जो कोई उन पर ईमान लाए वो गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। तो यहां जो सवाल का एक हिस्सा है कि मकसद क्या था आपकी आमद का, एक तो नाम यीशु में वाज़े तौर पर बयान है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मैंने कहा कि बहुत सारे यहूदियों और इस्राएलियों ने आपको कबूल किया और उन्होंने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल किया, जबकि बहुत सारे यहूदियों और इस्राएलियों ने आपको कबूल नहीं किया, आपको रद्द किया। इसीलिए यूहन्ना की इंजील की पहली चंद आयात में लिखा है, वो अपनों में आया और उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। यह रूहानी तौर पर फर्जंद है किन्हें? जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। तो अब जब यहूदियों ने, इस्राएलियों ने, जिनको प्रायोरिटी, अव्वल दर्जा उनको मिला था कि पहले वो, लेकिन जब उनमें मनादी हो गई, कबूल करने वालों ने कबूल किया, रद्द करने वालों ने रद्द किया, तब आप यहूदी दायरे से निकलकर बाहर के लोगों तक पहुंचे। और मैं ये समझता हूं कि मेरे बाप दादा तो यहूदी नहीं थे, ना ही वो इस्राएली थे। अगर बाय द वे वो यहूदियों के लिए ही आते, यानी खुदावंद यीशु मसीह, तो मैं तो गैर कौम का शख्स था, मैं तो हलाक और तबाह हो जाता। तो इसका मतलब यह होता कि खुदा सिर्फ यहूदियों से ही प्यार करता है, इस्राएलियों से और लोगों से तो प्यार नहीं करता। नहीं, फिर यह खुदा की जात पर हर्फ आता, जिस सबब से अब खुदा ने दुनिया के लिए दरवाजा खोल दिया, ताकि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आए दिन टिक टॉक भी मैं यूज करता हूं, व्हाट्सएप भी यूज करता हूं, यूट्यूब और फेसबुक भी यूज करता हूं। हर रोज
مجھے نئی سے نئی شہادتیں یعنی گواہیاں ملتی ہیں کہ کون شخص پہلے کس دین میں تھا، کس مذہب کی پیروی کرتا تھا، تاریکی میں تھا یا نور اور اجالے میں، اور جب اس کی روحانی آنکھیں کھلیں، اس کا ذہن اور اس کا دل نور الہی سے منور ہو گیا، تو ماں بعد وہ مسیح کے پیچھے چلا۔ کیسے چلا؟ بے شمار ایسی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے آئے، جس وجہ سے انہوں نے اس ناامیدی کی وادی میں گزری ہوئی زندگی کو ترک کر دیا اور اب امید کی چراگاہوں میں آ گئے، تاکہ وہاں پر وہ ابدی زندگی دینے والے کے پیچھے چلیں، گناہوں سے معافی اور نجات حاصل کریں، اور ایک نئے انداز سے اپنی زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں۔ یہ صرف اور صرف ایک مقصد میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیا؟ کہ وہ دنیا کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے۔ یہ ایک مقصد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور یہ حوالہ مقدس مارکس کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 45 آیت ہے۔ پتہ نہیں کتنے بار میں اس آیت کا ان پروگرامز میں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے ذکر کرتا چلا آیا ہوں، اور یقیناً آپ نے ان پروگرامز میں اس آیت کو سنا ہوگا۔ یہاں پر آپ بذات خود فرماتے ہیں، یعنی مسیح خداوند، کیا؟ کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، اس لیے نہیں آیا، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ واہ! مسیح خداوند جانتے تھے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے وہ نجات بخشے، اور دوسرا مقصد یہ کہ وہ اپنی جان بوتیروں کے بدلے فدیہ میں دیں۔ یہ یہاں پر لکھا ہے، یعنی وہ خدمت لینے کے لیے نہیں کہ آؤ میریاں مٹھیاں پرو، نہیں، اس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں، اور یہاں تک کہ آپ اپنی جان گناہگار انسان کے گناہوں کی خاطر فدیہ میں دے دیں۔ کیوں اور کیسے؟ ایک بات یہ ہے کہ خدا محبت ہے، اور وہ سدا جھڑکتا نہیں رہتا، وہ قہار اور جبار خدا نہیں ہے، وہ سراپا محبت ہے۔ کاش کہ جہاں آپ 99 ناموں سے واقف ہیں، وہاں ایک اور نام سے واقف ہو جائیں، اور وہ ہے خدا محبت ہے۔ اگر اس نام سے واقف ہو جائیں تو آپ جانیں گے کہ خدا نے کس طرح سے گناہگار انسان سے اظہار محبت کیا، کہ کلمے میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا۔ تو کیوں کا جواب یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مقصد تھا آپ کی ولادت کا؟ کہ گناہگار انسان کے گناہوں کو معاف کریں، ان کا فدیہ ادا کریں۔ یہ مقصد تھا۔ کیوں؟
کیونکہ خدا محبت ہے۔ یسوع مسیح نے کیوں کیا؟ کیونکہ اور کوئی ایسی شخصیت اس دنیا میں تھی نہیں، کیونکہ فدیہ یا قربانی بے عیب کی ہوتی ہے، اور بے عیب تو کوئی اس دنیا میں تھا نہیں، تو پھر کس طرح سے کوئی اور گناہگار انسان کے گناہوں کا فدیہ ہوتا؟ یہ صرف اور صرف جہان کے منجی خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ دیکھیے، اگر میں آپ کے سامنے کرسمس کے حوالے سے، مسیح کی ولادت کے حوالے سے، تجسم المسیح کے حوالے سے، کلمہ کے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے کے حوالے سے بے شمار روایات آپ کے سامنے رکھ دوں، بے شمار آیات آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کا دام اپنے خون سے چکانے کے لیے آئے ہیں، تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا ماسوا اس کے کہ میں نے آپ کے بھی ماسوا اس کے کہ میں نے آپ کے وقت کا بھی اور اپنے بھی وقت کا ضیاع کیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سمجھیے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ گناہگار انسان کو اس پاک خدا کے ساتھ ملائیں، ایک برج قائم ہو سکے انسان اور خدا کے بیچ میں۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بنے، تاکہ اس درمیانی پر ایمان لانے کے سبب سے گناہگار انسان کی بگڑی بن جائے۔ اب آپ کی بیک گراؤنڈ، آپ کا پس منظر، خواہ کسی ہی مذہب یا فرقے سے کیوں نہیں، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ وہ آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کر دیں۔ اب آپ پر ہے کہ آپ ان کو قبول کریں یا اسرائیلیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح ان کو رد کر دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر۔ اگر آپ کسی گہرے سمندر میں ہوں، حال ہی میں پاکستان میں کتنے سیلاب آئے، کتنا بری طرح سے، انسان تو کیا حیوان بھی پانی میں ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے اور بند ٹوٹ گئے، ایون پل ٹوٹ گئے، بہت بڑا سیلاب۔ اور اگر آپ ڈوب رہے ہوں اور ادھر سے ایک کشتی والا آدمی آتا ہے جس کو آپ جانتے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بچاؤں، شاید وہ ہندو ہو، شاید وہ سکھ ہو، شاید وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا، شاید وہ کرسچن ہو یعنی مسیحی، لیکن وہ آپ کو آفر کرتا ہے، پیشکش کرتا ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ میری کشتی میں۔ یہاں اس کشتی کے علاوہ کوئی اور نہیں جو آپ کی جان کو بچا سکے۔ کیا آپ اس وقت یہ سوچتے رہیں گے کہ پتہ نہیں عیسائی ہے یا کون ہے، پتہ نہیں ہندو ہے، پتہ نہیں سکھ ہے، نہیں 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 میں کافروں کی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، یہ کہیں گے؟ آپ فوراً اپنی جان بخشی کے لیے اس کشتی میں بیٹھ جائیں گے تاکہ آپ کی جان بچ سکے۔ دوسری مثال، پاکستان، افغانستان، ایران اور سیریا جیسے ممالک سے، ایون عراق سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2014، 15، 16 اور 17 کے کچھ حصے میں بھی
वहां से सताए हुए अपने ही हम ईमान लोगों के हाथों से सताए हुए वो मगरब में आ गए। ये मगरब को वो क्या देखते हैं? काफिर, जहन्नमी, इन्होंने जहन्नम में जाना है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उनकी सोच की बात करता हूं कि वो काफिरों के पास आ गए, बचा लो हमें। इत्थे ईमान नहीं खराब होता है ना। और यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो वो आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, किसी और के लिए नहीं। आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये आपके लिए पेशकश है। यीशु मसीह आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आ गए। बस अब आपकी मर्जी है कि मैं उस बेड़ी पर सवार हो जाऊं या ना उम्मीदी की मौत मर जाऊं। फैसला आप पर है। और खुदा आपकी राह देखता है कि ताइब दिल होकर उसकी तरफ रजू लाएं, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और उसके हुजूर से हमारे लिए ताजगी के दिन आए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इस मुख्तसर से वक्त में मैं आपको यही बता पाया हूं कि उस कलमाए खुदा के जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आने के पीछे मकसद यह था कि गुनाहगार इंसान को निजात मिल जाए, फलाह मिल जाए, वो खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में आ जाए, गुनाहों की मुआफी हो जाए, उसका खुदा से टूटा हुआ रिश्ता फिर से बहाल हो जाए, जमीन वाले अर्श वाले हो जाएं। यही सबब है कि अर्श वाला जमीन पर आ गया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस मुनज्जिए जहां खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल देना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप तैयार हैं तो पहली बात यह कि आप खुदा के हुजूर गोशाए तन्हाई में, अलहदगी में अपने पापों और अपने गुनाहों का इकरार करें। वो आपको मुआफ करना चाहता है। दूसरी बात, आप अपने गुनाहों से उसके हुजूर तौबा करें कि परवरदिगार मैं शर्मिंदा हूं, मुझे मुआफ कीजिए। और फिर यह ईमान लाएं कि खुदावंदे कुद्दूस आपका शुक्र हो कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए ताकि मेरे गुनाहों के लिए वो अपनी जान बतौर फिदिया दे दें। और जब आप यीशु मसीह को बतौर फिदिया कबूल करते हैं तो दरे दिल खोलिए और कहिए, खुदावंदे कुद्दूस मेरे दिल में आ जाएं ताकि मैं आइंदा के लिए आपके लिए जी सकूं। और अगर आप आज ये बहुत ही अहम तरीन जिंदगी में फैसला करना चाहते हैं तो आज आपके लिए मौका है। फैसले की घड़ी है। कल किसी ने नहीं देखा, आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। आज फैसला कर लीजिए। और अगर आप आज ये फैसला करते हैं, हमें कमेंट्स में लिखिए या वॉइस मैसेज कीजिए ताकि हम रूहानी तौर पर आपकी भरपूर तरीका से मदद कर सकें। रूहानी ग्रोथ के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए आपकी मदद कर सकें। और अगर मजीद आपके सवालात हों तो आपके सवालात के जवाबात दे सकें और उलझनों को दूर कर सकें। और याद रखिए, हम आपके तमाम फैसला जात को अपने ताई सीगाए राज में रखेंगे। हम बाबा नहीं करते फिरेंगे कि दुनिया को बताएं, ओ जी फलां ने ये फैसला किया। नो, इट्स अप टू यू कि अगर आप ये फैसला करना चाहते हैं कि नहीं। मेरी दुआ है काश के आप इस मकसद को पहचान सकें कि यीशु मसीह आसमान से इस जमीन पर क्यों आए, मेरे गुनाहों के फिदिया के लिए। और मैं तैयार हूं उनको अपनी जिंदगी में ले लेने के लिए। लिखिए, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। लिहाजा आज फिर कहूंगा, आइंदा भी देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर।
جواب تو ہے